محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 17 نمازیں انہوں نے پڑھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے. اور لوگ جب پوچھتے تھے اللہ کے پیغمبر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے نماز پڑھانے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے لوگوں کو کہو کہ ابو بکر کو حکم دے وہ نماز پڑھائیں، ابو بکر میری مصلی پر میری امامت کریں گے. محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. آپ کی وفات کے بعد اختلاف ہوا خلیفہ کس کو بنایا جائے. ثقیفہ بنی سعدہ کے اندر لوگ جمع ہوئے، کچھ اختلاف ہوا، لیکن اس کے بعد وہاں اس اختلاف کے دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ خلیفہ ہونا چاہیے تو قریش سے ہونا چاہیے، نہ انصار سے نہ مہاجرین سے. انہوں نے ایک حل پیش کیا، خلافت کہاں سے ملنی چاہیے، خلیفہ کس کو ہونا چاہیے. الائمۃ من قریش، خلیفہ قریش کے خاندان سے ہونا چاہیے جس خاندان سے محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی اور پھر دوسرے صحابہ نے بیعت کی. بہرحال یہ لمبا واقعہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا اختلاف ہوا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نصیحت کے بعد وہیں ختم ہو گیا. اس کے بعد اتفاقی طور سے لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مان لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی جو مدت ہے وہ 2.5 سال ہے، اور 2.5 سال کی مدت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے کارہائے نمایاں انجام دیے. سب سے پہلی بات یہ کہ بہت سارے لوگ مرتد ہونے لگے، اسلام چھوڑ کر بھاگنے لگے. مرتدین کے خلاف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کیا، مرتدین سے جو ہے جنگ کیا اور ان سے لڑائی کی. اور اسی طرح سے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب تھا اس سے بھی لڑائی اور اس سے بھی جنگ ہوئی. بہرحال وہ بھی قتل کیا گیا. اسی طرح سے زکوٰۃ کے نظام کو مضبوط کیا گیا. جنگ امامہ کے بعد پورے قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ایک ساتھ جمع کیا، یعنی جو الگ الگ ورقات میں الگ الگ ٹکڑوں میں تھا، الگ الگ جگہوں پہ تھا، اس کو ایک ساتھ جمع کیا. اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فضیلت بھی انہیں حاصل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر لو اذن امام ابی بکر بإيمان الأمة لو وزن ایمان ابی بکر بإيمان الأمة لرجح ایمان ابی بکر. اگر ایک طرف پوری امت کا ایمان رکھ دیا جائے، ایک طرف پوری امت کا ایمان رکھ دیا جائے ایک پلڑے میں، اور ایک پلڑے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان رکھا جائے تو کس کا ایمان بھاری ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بھاری ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 سال کی مدت میں مرتدین کے خلاف جنگ کیا، اسی طرح سے مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کیا، اور اسی طرح سے زکوٰۃ کے نظام کو مضبوط کیا، قرآن کو ایک جگہ جمع کیا. اور 13 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ